پہنچا شروع میں کتاب العلم میں کہ میں یرید اللہ بے خیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ ارادہ نیکی کا کرتا ہے، جس کو میں اچھا مرتبہ دوں، اس کو دین کی سمجھ دیتا، فقہ کا لفظ آ گیا۔ اب اس کا ذہن ادھر ہو گیا، اس کی شرح کر کے میں ایک ایسا بھی لکھ دوں اس کتاب میں کہ یہ چاروں امام کن باتوں میں متفق ہیں، اجماع کن میں اختلاف۔ تو یہ 2 جلدیں اس اصل کتاب کا حصہ ہے جو چھپ گئی اب، جس میں یہ اماموں کا بیان۔ اب پہلی جلد کا 112 صفحہ میں پڑھوں گا، واقعہ آپ نے سنا۔ السلام علیکم۔ فون کریں، کال آپ کی طرف۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب اسد اللہ لطیف قریشی بول رہا ہوں سر۔ جی کیا حال چال ہے؟ بس اللہ کا شکر۔ مولانا بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا چلے، میں نے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی مولانا سن رہے ہیں آپ کی ہاں بات۔ جی، ایک تو یہ کہ مولانا ایک نکاح کے اوپر میں گیا تھا موقع پہ، تو وہاں پہ کسی صاحب نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو مہر ہے نا وہ 40 بکریوں کے برابر جو قیمت ہے وہ رکھتے تھے، تو چنانچہ آپ بھی وہ 40 بکریوں کے برابر جو ہے نا وہ مہر رکھیں، تو یہ اس کی ہے کوئی اس میں؟ ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال تھا کہ میرا بھائی ہے لاہور میں، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کسی عالم نے بتایا کہ سب جتنے بچے ہوتے ہیں نا ان سب کے نام کی قربانی علیحدہ علیحدہ کرنی چاہیے جو آدمی افورڈ کر سکتا ہو، اور بلکہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چونکہ اپنی امت کا بھی کرتے تھے تو ان کے نام کی بھی ایک قربانی کرنی چاہیے۔ بس یہ 2 سوال تھے میرے۔ بڑی خوشی ہے اسداللہ صاحب، آپ کو اللہ خوش رکھے۔ جی پہلی بات جو 40 بکریوں والی ہے تو انہوں نے غلط کہی، یہ نہیں کہیں آتا۔ باقی 12.5 اوقیہ جو ہے نا، جی 5 اوقیہ جو ہے چاندی، وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، جس جو نصاب ہے نا زکوٰۃ کا 52.5 تولہ چاندی، جی وہ اسداللہ لطیف صاحب 5 اوقیہ کی بنتی ہے۔ اب 12.5 اوقیہ یعنی یہ اسکور 2.5 گنا بڑھانا، 131 سے 1/4 تولے چاندی یہ حضور نے رکھا تھا کتنی مولانا؟ اپنی بیٹیوں کا، 1.5 کلو بن جائے گا جی۔ بیویوں کا اس سے کم 131 جی اور 1/4 یہ تولے تھے چاندی کے، جو صحیح حدیث میں آتا 12.5 اوقیہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ جس کو ہوگا کہہ دیتے ہیں آج کل وہاں، اس حساب سے مولانا یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا نکاح چونکہ نجاشی نے کیا تھا، اس نے بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا، وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا سونے کے پاؤنڈ سے، باقی جو تھے نا اس سے کم آپ نے نہیں پانا۔ ٹھیک ہے 12.5 اوقیہ، اور اپنی جو ہے حساب میزان اس کے مطابق بنتے 131 اور 1/4 یہ تولہ جی جی ٹھیک ہے جی۔ تولہ چاندی چاندی۔ مگر یہ کوئی ایسا نہیں کہ مقرر ہو گیا کہ سارے ایسا ہی باندھے، یہ عالم کی زیادتی ہے۔ آپ نے ایسا باندھا، اگر لوگ بھی اتنا باندھے یا اس سے زیادہ اچھا، ورنہ اگر کسی کی حالت جس سے کم ہے تو اللہ نے یہی کہا کہ خوش دلی سے جو دے سکتے ہو دو۔ اللہ کے رسول بھی کہتے تھے، آپ دیکھنا ہے ایک آدمی کا نکاح آپ نے صرف قرآن پر ہی کر دیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں کوئی صورتیں ہیں یاد، اس نے کہا تو فرمایا میں نے نکاح کر دیا، اس کو بھی یہ صورتیں یاد کرا دینا بس۔ مولانا یہ 40 بکریوں کی کہاں سے انہوں نے؟ نہیں 40 بکریاں انہوں نے غلط کہا۔ بکریوں والی کہانی جو ہے نا، یہ ہے اس کی جو دم کیا تھا حضرت ابو سعید خدری نے کہ حضور کا ایک دستہ گیا کسی علاقہ میں، وہاں لوگوں سے کہا کہ ہماری کوئی مہمانی کرو، وہ ایسے کنجوس نکلے، کوئی انہوں نے مہمانی نہیں کی۔ اب رات ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو ڈس لیا کسی موذی جانور نے، اب وہ تڑپنے لگا تو کہنے لگے یہ قافلہ والے جو ہیں ان سے ملے، ان میں شاید کوئی دم کرتا ہے، ان کے پاس آئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ دم ہے یا نہیں، مگر اللہ کے توکل پر انہوں نے کہا جانتے ہیں، انہوں نے کہا کرو، انہوں نے کہا تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اب کریں گے تب ہمارے ساتھ طے کرو کتنی دے ہوئے۔ تو 30 بکریوں کا فیصلہ ہوا، انہوں نے پھر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ نے شفا دی۔ بعد میں یہ کہنے لگے کہ کھانا نہیں ہے، جا کر مدینہ پوچھ کر کھائیں گے۔ حضور سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر مزدوری وہ ہے جو تم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے قرآن پڑھ کر لیے، بہت اچھا رزق ہے اور میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ حضور نے پھر اس میں سے حصہ لیا۔ وہ 30 بکریوں کی کہانی وہ الگ ہے، یہاں بکریوں وغیرہ کا کوئی قصہ نہیں آتا۔ 12.5 اوقیہ چاندی، 131 سے 1/4۔ جی اور کیا سوال تھا؟ دوسرا چلیں آ جاتی ہے کال، ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ آپ بتا دیں قربانی کی بات، یہ بچوں کی اذان اور اقامت کے بعد۔ بچوں کی اذان اور اقامت۔
تو الافتاح اس میں 112 صفحہ یہ مسئلہ جو ہے نا اذان کا بیان ہو رہا، اس میں لکھا ہوا اجمعوا، اس پر یہ چاروں امام متفق ہیں الا ان اذان الصبی والممیز للرجال معتد بہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وہ لائن کٹ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں۔ تو ایک سوال تو آپ کا بیان ہو گیا نا، جی جی ہاں اب جی دوسرا قربانی کا تھا۔ جی جی قربانی کا کیا تھا؟ بچوں کے قربانی نام کا کی مولانا وہ بھی- کہتے ہیں کہ مجھے کسی عالم نے بتایا کہ جتنے بچے ہوں نا ان سب کے نام کی قربانی کرنی چاہیے، اور یہ- جو افورڈ کر سکتا ہے ہاں۔ اس سب کے بچوں کے نام کی قربانی کرنی چاہیے، بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی۔ چلو دو حصے ہو گئے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اور ایک بچوں والی کے الگ الگ ہے۔ جی۔ اس میں سن لیں کہ بچوں کے لیے الگ الگ جو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لوگوں نے بالکل ایک ایسی بات نکال لی جس پر صحابہ کرام بہت ناراض تھے۔ حدیث پاک میں آتا ابو ایوب انصاری نے کہا ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہوتی تھی حضور کے زمانے میں، بے شک وہ 100 ہوں۔ یہ لوگوں نے کہاں سے فخر و مباحت کی بات نکال لی کہ اپنی نمائش کرتے ہیں دولت کی کہ اتنے کرتے پھرتے، پورے کنبے کی طرف سے ایک جانور کافی ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب جانور لیتے تو گھر والے کہتے ہمارا، انہوں نے کہا میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا کہ تمہارے الگ ہیں ان کے الگ۔ تو یہ تو قصہ کرے ختم، بیٹے کتنے ہیں ماشاءاللہ زندہ رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا، جو آپ کر رہے ہیں سربراہ وہ پورے بچوں کا، بیوی کا، سب کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قصہ سنایا جاتا ہے کہ وہ 2 جانور کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک حضور کی طرف سے۔ اب اس میں بھی آتا کہ انہوں نے کہا حضور میں نے مجھے وصیت کی تھی، مگر یہ کہانی ساری بے بنیاد ہے، ضعیف سی میں بھی انتہا درجے کی ضعیف، 3 راوی کمزور ہیں، یہ کوئی قصہ نہیں۔ اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں کہتا کہ حضرت علی سے سن کر لوگ کرنے لگے ہوئے، جو اگر مانے بھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا مجھے وصیت کی تھی، وصیت کا حوالہ دینا پڑا، یہ نہیں کہا کہ عام ہی ہے یہ چھٹی۔ تو یہ بھی ثابت بھی نہیں، نہ اس کا مسئلہ جو امت کی طرف سے کرتے وہ بھی نہیں کوئی مانا۔ یہ کوئی امت کی طرف سے اگر ہو گیا تو پھر ہم سب کو اسد صاحب آرام سے بیٹھنا چاہیے، جب حضور کر گیا ہماری طرف سے تو پھر ہمیں چھٹی، ہم کیوں کریں؟ یہ باتیں صحیح نہیں، ہمارے یہاں اس کا وقت نہیں کہ سمجھایا جائے کہ بات کیا تھی اور جہالت سے کہاں لے گئے۔ کوئی حضور نے امت کی طرف سے نہیں کی، نہ یہ کوئی بات ہے، آپ صرف اپنی طرف سے اور اپنے بال بچوں کی طرف سے کر دیں۔ ٹھیک ہے مولانا، بہت مہربانی مولانا۔ جی جی تو فرماتے ہیں واجمعوا، اس بات پر چاروں امام متفق ہیں ارانا اذان الصبی کہ بچے کی اذان والممیز اور ہوش والا لڑکا للرجال بے شک وہ بالغ مردوں کے لیے دے معتد بہ، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں، نہ کوئی اس میں شک ہے، وہ بالکل قابل اعتماد ہے اور جائز ہے، درست ہے، اسی پر نماز ہوگی سارا۔ باقی عالمگیری ہے، شامی ہے، فقہ حنفیہ کی کتابیں ان کے ڈھیر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ یہ مکروہ تنزیہ، اتنا بھی نہیں اس میں، بس ٹھیک ہے بالغ نے کہا یہ اچھی بات، ورنہ بچہ بھی ہوش والا۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی ظاہر روایت جس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں، وہ یہی ہے کہ بچے کی اذان بالکل درست اور صحیح ہے، کوئی مکروہ نہیں، تنزیہ بھی نہیں، حالانکہ مکروہ تنزیہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، مگر وہ بھی نہیں۔ یہ پڑھ دیا میں نے تب کہ چاروں کا اتفاق اجماع ہے اس پر کہ بچے کی اذان بالکل ٹھیک۔ قربانی کے جانور کے متعلق مولانا جو شرائط ہیں وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ قربانی کی شرائط کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں غزوہ میں یہ آیا، فلاں میں یہ آیا۔ سن لیں، جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت پر چلنا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ضعیف روایتیں درج کرتے پھریں، غزوہ میں، دعویٰ میں، دوسرے سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے انگلیاں کھڑی کر کے کہہ دیا وہی ایک حدیث صحیح ہے، اس کے علاوہ سب ضعیف کہ 4 جانور نہیں جائز، کانا، لنگڑا، بیمار اور بہت ہی کمزور جس میں ہڈیوں میں گودا بھی، بس 4۔ اور ساتھ ہی صحابیہ رسول سے لوگوں نے کہا ایسے جانور ہوتے ہیں ان کا سینگ نہیں ٹھیک ہوتا، کان نہیں ہوتے، جو انہوں نے کہا جو نہیں پسند نہ کرو مگر لوگوں کے لیے حرام نہ کرو، مسئلے نہ بناؤ۔ جی قربانی کے صحیح دن کتنے؟ قربانی کے صحیح دن 3 ہی، ایک عید کا دن، 2 دن اس کے بعد، 13 وغیرہ کوئی نہیں، 12 تک۔